رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا. پیدا کیا پوری دنیا کو اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا. اور حضرات محترم آپ جانتے ہو آپ کا مقام بھی بہت بڑا ہے. آپ بھی خیر امت میں سے ہو, جو امت میں بھلے ہی امت ہے, جو سب سے اعلیٰ امت ہے, اس امت میں سے آپ بھی ہو. آپ بھی اپنے لیے توجہ کرتے چلیں. حضرات محترم اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد میں ساری سہولتیں آپ کے لیے دی ہیں. آپ کہیں گے ہمارے لیے کیا دیا اللہ نے, تو سنتے چلے جائیے گا. ایک لمبی لسٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے اے میرے بھائیو آپ کے لیے کیا پیدا کیا؟ آسمان کا شامیانہ بنایا تمہارے لیے. آسمان کا شامیانہ بنایا تمہارے لیے. یہ زمین کا فرش بچایا تمہارے لیے. آبشاروں کے نغموں کو بنایا تمہارے لیے. چاند کی چاندنی کو بنایا تمہارے لیے. ستاروں کی چمک کو بنایا تمہارے لیے. پھولوں کی مہک کو بنایا تمہارے لیے. غنچوں کی چٹک کو بنایا تمہارے لیے. کلیوں کے تبسم کو بنایا تمہارے لیے. بھوروں کے تکلم کو بنایا تمہارے لیے. اور آگے بڑھتے چلے جائیے گا. جنت کے محلات کو بنایا تمہارے لیے. جنت کے باغات کو بنایا تمہارے لیے. جنت کے دراجات کو بنایا تمہارے لیے. آسمان اول کو پیدا کیا تمہارے لیے. آسمان ثانی کا شامیانہ لگایا تمہارے لیے. تمام زمین و آسمان کو بنایا تمہارے لیے. چاند و سورج کو بنایا تمہارے لیے. حضرات محترم جنت کو بنایا تمہارے لیے. جنت کے محلات کو بنایا تمہارے لیے. جنت کے باغات کو بنایا تمہارے لیے. جنت کے دراجات کو بنایا تمہارے لیے. دریا کی روانی کو بنایا تمہارے لیے. موجوں کی طغیانی کو بنایا تمہارے لیے. سمندر کی سیلانی کو بنایا تمہارے لیے. سورج کی درخشانی کو بنایا تمہارے لیے. چاند کی تابانی کو بنایا تمہارے لیے. ستاروں کی چمک کو بنایا تمہارے لیے. پھولوں کی مہک کو بنایا تمہارے لیے. غنچوں کی چمک کو بنایا تمہارے لیے. اس پوری کائنات کو بنایا تمہارے لیے. جمادات کو بنایا تمہارے لیے. نباتات کو بنایا تمہارے لیے. حیوانات کو بنایا تمہارے لیے. چرند و پرند کو بنایا تمہارے لیے. ساری دنیا کی تمام نعمتوں کو بنایا تمہارے لیے. اور تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. شاعر طرف کا بولا جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے. کھیتیاں سے سبز ہے تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. مصطفیٰ مفتی مکرم سبحانی صاحب قبلہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا, تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. کائے کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے. ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں وہ مصطفیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے, وہ مصطفیٰ جو سب سے نرالا ہے. معلوم ہے وہ کون مصطفیٰ ہے؟ فرشتوں میں روح الامین سب سے اعلیٰ. مکانوں میں عرش بری سب سے اعلیٰ. جبینوں میں تیری جبی سب سے اعلیٰ. مکانوں میں عرش بری سب سے اعلیٰ. جبینوں میں تیری جبی سب سے اعلیٰ. ہے نبیوں میں پیارے نبی سب سے اعلیٰ. ہے نبیوں میں پیارے نبی سب سے اعلیٰ. جانتی ہو میری ماں اور بہنوں, آپ بھی توجہ کریں. یہ جس خاتون کے والد محترم ہے آپ جانتے ہو وہ فاطمہ. فاطمہ کو نہیں جانتی آپ, کبھی سے فاطمہ بن کر زندگی گزارو تو آپ کے لیے یہ کہنا بجا ہوگا. حضرات محترم فاطمہ کو جانتے ہو, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے یہ وہی مصطفیٰ ہے. انہی مصطفیٰ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا. اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے,
मरीज है ला इलाज जहरा, मरीज है ला इलाज जहरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हजरात मोहतरम, ये फातिमा ज़हरा है जिनके बाबा का ये जलसा हो रहा है, जिस मुस्तफ़ा का ये जलसा सजाया जा रहा है, वो मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में बेमिसाल है, वो मुस्तफ़ा का अखलाक सारी दुनिया में आला है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में सहाबी आ गए, आकर अर्ज गुजार होते हैं, आकर अर्ज गुजार होते हैं, ऐसे आयशा सिद्दीक़ा जरा इतना बता दीजिए, मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा अखलाक था, नबी का किरदार कैसा किरदार था, नबी का आइडियल कैसा आइडियल था, नबी का करैक्टर कैसा करैक्टर था, मुस्तफ़ा का किरदार कैसा किरदार था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, काना खुल्कुहुल कुरान। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह मुसलमान। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती है, ऐ लोगों, नबी का अखलाक पूछना चाहते हो, मुस्तफ़ा का किरदार पूछना चाहते हो, नबी का आइडियल पूछना चाहते हो, मुस्तफ़ा का करैक्टर पूछना चाहते हो, तो हजरत आयशा फरमाती है, काना खुल्कुहुल कुरान, यानी कि नबी का अखलाक कुरान मुक़द्दस है, मुस्तफ़ा का अखलाक कुरान अज़ीम है। मतलब क्या है? तो मतलब भी सुनते चले जाइएगा। मतलब ये है, नबी का चलना कुरान है, नबी का बोलना कुरान है, नबी का बैठना कुरान है, नबी का जंगों में शिरकत करना कुरान है, नबी का फैसला कुरान है, रसूल का चलना कुरान है, रसूल का बोलना कुरान है, रसूल का बैठना कुरान है, रसूल का आना कुरान है, रसूल का जाना कुरान है, रसूल का जंगों में शिरकत करना कुरान है, रसूल की सदाकत कुरान है, रसूल की अदालत कुरान है, रसूल की सहाबत कुरान है, नबी की शुजाअत कुरान है, नबी की बहादुरी कुरान है, नबी की लियाकत कुरान है, नबी की नफासत कुरान है, नबी का बोलना कुरान है, नबी की हिदायत कुरान है, नबी का चलना फिरना कुरान है, रसूल सोते जागते कुरान है, रसूल उठते बैठते कुरान है, रसूल का फैसला कुरान है, रसूल का जंगों में शिरकत करना कुरान है। मतलब क्या है? रसूल चलते फिरते कुरान, रसूल उठते बैठते कुरान, रसूल खाते पीते कुरान, रसूल सोते जागते कुरान, रसूल आते जाते कुरान, रसूल नमाज पढ़ाते कुरान, रसूल की हर आदा हर शोबा जिंदगी कुरान के मुताबिक है। मतलब ये हुआ कि अगर रसूल की सीरत तैयबा का मुशाहिदा करना है तो कुरान के पारों को देख लो, और कुरान पाक को समझना है तो हदीस की बहारों को नारे रिसालत सरकार की आमद, शान कुरान मुफ्ती मुकर्रम अब जो है रसूल की हर अदा कुरान है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, याद रखो, नमाज जनाजा पढ़कर हजरत इमाम हुसैन और साथ में है अबू हुरैरा। बहुत छोटा सा वाक़या आप तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा साथ है और एक कौन है? 17 साल के इमाम हुसैन। कितने साल की उम्र है? याद रखिए, 17 साल। 17 साल हजरात किसकी उम्र है? इमाम हुसैन की, फातिमा के लख्ते जिगर की। फातिमा के लख्ते जिगर की उम्र कितनी है? 17 साल। और साथ में एक सहाबी है जिनका नाम है अबू हुरैरा, उनकी उम्र शरीफ है 62 साल। कितने साल? 62 साल। 62 साल का ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा होता है। हजरात मोहतरम इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, लेकिन ये जो 17 साल वाला जवान है हजरात, ये बचपनी से गुजर करके जवानी की दहलीज को पहुंचता है। ये दोनों लोग बड़ी दूर से नमाज जनाजा पढ़ करके आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, जब इतना देखा कि नमाज जनाजा पढ़ करके चले, हजरत अबू हुरैरा पीछे पीछे है, मुस्तफ़ा का शहजादा आगे आगे है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा जानते थे कि सादात का मकाम क्या है, आप जानते थे नबी के घर वालों का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा के शहजादों का मकाम क्या है, आप जानते थे। हजरत अबू हुरैरा ये पहचानते थे कि नबी के आगे मत चलना, नबी के नवासों के आगे मत चलना, मुस्तफ़ा के दीवानों के आगे मत चलना, नबी के नाइबों के आगे मत चलना, ये सब कुछ जानते थे अबू हुरैरा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा जब नमाज जनाजा पढ़ करके चलते हैं, रास्ते में साथ में हजरत इमाम हुसैन है जो हजरत 17 साल की उम्र शरीफ है, आपकी 62 साल की उम्र शरीफ है। दोनों चलते हैं, गर्मी
کا موسم ہے, دوپہری کا وقت ہے, 2 بجے کی نماز کے بعد میں جب سیدھے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, حضرات کمزوری اور نقاہت جیسی آتی ہے, کمزوری اس قدر آ چکی تھی کہ پیر تھک چکے تھے, اور حضرات ہمت نے جواب دے دیا تھا, اب بڑی پریشان تھے کیا کریں, مدینہ ابھی دور ہے, مدینہ بالکل قریب نہیں تھا, کچھ دوری پر مدینہ تھا. جب اتنا دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ, تو نبی کا شہزادہ کہتا ہے, کون نبی کا شہزادہ؟ امام حسین کہتے ہیں, ابو ہریرہ میں تھک گیا ہوں, میری ہمت جواب دے گئی ہے, اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا, پہلے تھوڑا سا آرام کر لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو, جیسے اتنا کہا کس نے؟ حضرت امام حسین نے. ابو ہریرہ سے اتنا کہا تھا کہ تھوڑا سا آرام کر لیجئے. حضرت ابو ہریرہ ٹھہر گئے, حضرت ابو ہریرہ رک گئے, اور رکنے کے بعد میں حضرت محترم اپنی چادر اتاری, اتارنے کے بعد میں حضرت امام حسین کی جوتیاں صاف کرنے لگے. محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ جوتیاں صاف. کس کی جوتیاں صاف کر رہے ہیں؟ امام حسین کی. کون؟ 62 سال کا بوڑھا. کس کی؟ 17 سال کے جوان کی. میرے بھائیوں امام کا مقام پہچانو, میرے بھائیوں سادات کرام کا مقام پہچانو. کون 62 سال کا بوڑھا کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اس کی یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, حضرات محترم یہ حدیث ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم جب اتنا دیکھا کہ 62 سال کا بوڑھا ایک 17 سال کے جوان کی کیا کرتا ہے؟ جوتیوں کو صاف کر رہا ہے. آپ جانتے ہو مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا, ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا, اور کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں, مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا, مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب جوتیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا کس نے؟ امام حسین کی جوتیوں کو. امام حسین کی چیخ نکل گئی, امام حسین چیخ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں. جیسے ہی روتا ہوا ابو ہریرہ نے دیکھا, ابو ہریرہ کہ عرض کرتے ہیں, اے آقا کے نواسے حسین, یہ بتاؤ آخر آپ کیوں روتے ہو, آپ کی چیخ کس وجہ سے یہ نکل گئی ہے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں, اے ابو ہریرہ کیسی بات کرتے ہو, تم ایک ضعیف العمر انسان ہو, تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو, تم سے حضرات نبی کی 5000 حدیثوں سے زیادہ کے راوی ہو. اللہ اکبر. تمہارا مقام بہت بڑا ہے, میرے والد محترم سے عمر میں بھی زیادہ ہو, میرے والد محترم سے بڑے ہو, اور تمہارا مقام بھی اعلیٰ ہے حضرات محترم, اور آپ اتنے بڑے صحابی ہو کر مجھ بچے کی جوتیوں کو صاف کر رہے ہو. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تھا کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ سے. امام حسین نے, امام حسین سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اے ابو ہریرہ تمہیں خبر نہیں ہے, آپ جانتے ہو آپ مجھ بچے کی جوتیوں کو صاف کر رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں, یا رسول, اے نبی کے نواسے, اے آقا کے نواسے, تمہیں خبر نہیں ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے میں جوتیوں کو صاف نہیں کر رہا ہوں, میں نے تو تمہارے نانا جان کی زبانی سنا تھا, جو آل محمد سے محبت رکھے گا, جو نبی کے شہزادوں سے محبت رکھے گا, خدا تو اس سے محبت رکھنا, جو نبی کے شہزادوں سے دشمنی رکھے خدا تو اس سے دشمنی رکھنا. میں اپنی طرف سے جوتیوں کو صاف نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں نے تو تمہارے نانا جان سے سنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا کہا حضرت ابو ہریرہ نے, تو میرے حسین نے چادر کو ہاتھ میں لے لیا, اور لینے کے بعد کہا, مجھے شرمندہ نہ کرو, میری حضرات محترم مجھے شرمندہ مت کرو, میری جوتیوں کو صاف مت کرو, آپ ضعیف العمر ہو, 5000 حدیثوں سے زیادہ کے راوی ہو, آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں, اتنا سننے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا, حسین تم مجھ سے منع مت کرو, جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو, جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, بلکہ جو رسول اللہ کی مرضی ہوتی ہے, جو نبی کی مرضی ہوتی ہے, وہی کام میں کرتا ہوں, مجھ سے منع نہ کرو, جو میں کر رہا ہوں مجھ کو کرنے دو. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے تمہارے نانا جان سے یہ سنا تھا, جو میرے لاڈلے حسین سے محبت کرے گا خدا تو اس سے محبت کرنا, جو نبی کے شہزادے سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا, جو نبی کے شہزادے سے دشمنی رکھے خدا تو اس سے دشمنی رکھنا. امام حسین سے حضرت ابو ہریرہ کہتے چلے جا رہے ہیں, مجھ سے جوتیاں صاف کرنے کو منع مت کرو, بلکہ تمہارے نانا جان نے یہی کہا تھا میرے لاڈلے حسین سے محبت کرنا, اس لیے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو میں
हुसैन नारे तकबीर। मिलेगी जन्नत पिएगा कोसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मेरे भाइयों हजरात मोहतरम, ये मुस्तफ़ा का जलसा है, ये नबी का जलसा है, ये आका का जलसा है। हजरात मोहतरम, ए इस्लाम के चाहने वालों, हजरात, अल्लाह रब्बुल